المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بیٹا ایکو بند کر دیں، بالکل سادہ اور سمپل آواز کر دیں، بالکل سادہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ابھی بھی سادہ نہیں ہو رہی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان رہے. نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے. اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پر قرآن دہے. نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے. اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پر قرآن دہے. تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دہے. او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے. لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. کہ بلا مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو. کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. بیٹا پیچھے یہ تھوڑی سی جو آواز آتی ہے نا، کیونکہ یہ بھی ختم کر دیں. وہ پرانے دور کا جو سپیکر ہوتا تھا نا، اس طرح کی آواز کریں آپ. آج میں آپ لوگوں کو جزاک اللہ اتنا کافی. بیٹا ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، آج میں آپ لوگوں کو 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں. کتنی صحیح؟
ماشاءاللہ جوان امان میرے سامنے بیٹھے ہیں. آج میں جوانوں کو سونے کی تختی پہ لکھنے والی 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں. اس سے پہلے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ نفع حاصل کر لیا کرو، کچھ اکٹھا کر لیا کرو، کچھ جھولیوں میں ڈال لیا کرو. صحابہ عرض گزار ہوئے سونیاں قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں؟ سونیاں کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی ہاں. فرمایا جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو، فرمایا جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، جہاں لوگ عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر عظمت مصطفیٰ کے ترانے گنگنا رہے ہوں، صحابہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی بلکہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی. جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں نے پہلے بھی عرض کی میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں بے سرہ سا مولوی ہوں. بس آپ لوگوں کو 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں. اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. قبلہ میرے مزاج میرے انداز سے واقف ہے، میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں، سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں اور خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کو تکلیف ہرگز نہیں دوں گا. آپ خاموش ہو کہ میری گفتگو سنیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا. اور ویسے بھی آپ لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ میں ملتان سے آئے ہوں، آپ کراچی سے آئے بیٹھے اس طرح. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو تو سنو سید کی پہلی نصیحت. میاں اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میاں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا. کسی کو ایک پل کے لیے خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا. خدا را کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا. آئے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے. سنو میری دوسری نصیحت جوانوں، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. خدا را بڑے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا. میاں اگر بڑے باپ کے ان چٹے بالوں کا حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں نہ کرنا جوانوں. بڑے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا، بڑے والدین کو تنگ بھی نہ کرنا. جوانوں بڑے والدین کو تنگ کرنے والا شخص، بڑے باپ کو ذلیل کرنے والا شخص، بڑے باپ کو بے عزت کرنے والا شخص زندگی میں کبھی بھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا.
خدا را جوانو، اگر اپنے بڑے باپ کے ان چٹے بالوں کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، بڑے باپ کو تنگ بھی نہ کرنا۔ اب کس کس کا رونا رویا جائے؟ آج تو میری قوم کا نوجوان اپنے بڑے باپ کو کہتا ہے، او چٹی داڑھی والے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں کہ بلا جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کے نوجوان تو اپنے بڑے والدین کو ایسے کہتے ہیں، او چٹی داڑھی والے، او بڈھے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، یہ چھوڑ کے گیا، وہ چھوڑ کے گیا، اور تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا، او نادان، وہ بڑھا باپ جو اپنی بڑی کمر پہ بڑیاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، ہائے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، یہاں تک کہ خود کمزور ہو بیٹھا، تجھے طاقتور بنا دیا، خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے اپنا جوان کر دیا۔ آج تو جوان ہی کیا ہوا کہ آج تو تلخ لہجہ اپنانے لگا، آج تو باتوں باتوں پہ کہتے ہو چٹی داڑھی والے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ میں نے کہا، نادان، اگر تو حضرت انسان ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تیری جوانی ہی، تو کہتا ہے اپنے بوڑھے والدین کو تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائے؟ میں کہتا ہوں تیرے اندر یہ جو زور بھرا ہوا ہے نا، تیرے اندر یہ جو قوت ہے نا، تیرے اندر یہ جو طاقت ہے نا، یہی تو تیرے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو جب میری قوم کا نوجوان اپنے بڑے والدین کو کہتا ہے، اوے تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، کون سے مربع بنائے، تو آگے بڑے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں، بیٹے اسا کیا ہیں، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دیس، اسا کیا ہے، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دیسوں، اسا رول ملنگ اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دیسوں، او ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نا عظمات تے کو کیا دیسوں، او سڈے تصاوی شاکر اپنے نہیں، تو آپ ڈسات تے کو کیا دیس۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہتا ہوں جوانوں، یہ نمائش ہوتی رہے گی، آپ نمائش کی طرف نہ دیکھیں، آپ میری طرف دھیان دیں، قیمتی جملے ضائع نہ کریں۔ جوانوں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا قربان جائیں آپ کے نام پر، قربان جائیں آپ کی شان پر، آقا اگر دیکھنا ہو دنیا میں کہ کس شخص کے اوپر اللہ راضی ہے، اگر دنیا میں دیکھنا ہو کس شخص کے اوپر مدینے والا راضی ہے، تو کیسے پہچان کی جائے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابی اپنی گلی میں دیکھ لینا، اپنے محلے میں دیکھ لینا، اپنی بستی میں دیکھ لینا، اپنے شہر میں دیکھ لینا، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، اور جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں۔ جوانوں، دنیا میں ایک ایسا بدبخت انسان بھی رہتا ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دنیا میں ایک ایسا ذلیل انسان بھی رہتا ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، دنیا میں ایک ایسا بدبخت انسان بھی رہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کے منہ پہ مار کے رکھ دی جاتی ہے، جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا نیک عمل کیا قبول نہیں ہوتا۔ پتہ یہ کون سا شخص ہے؟ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو اپنے بوڑھے والدین کو تنگ کرتا ہے، بوڑھے والدین کو ذلیل کرتا ہے۔ خدا را جوانو، میں بس اتنا کہنے آیا ہوں، اپنے بوڑھے والدین کو ذلیل نہ کرنا، زندگی میں کوئی ایسا کام سر انجام نہ دینا کہ تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔
مجھے شیخ سعدی کی ایک حکایت یاد آ گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے میں بچہ تھا، بچپن میں عید کی نماز پڑھنے باپ کی انگل پکڑ کے جا رہا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے، بس آپ توجہ سے سنیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب بھی آپ تھکے مجھے کہہ دینا، میں فوراً بند کر دوں گا خطاب۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، باپ کی انگل پکڑ کے جا رہا تھا۔ کہاں جا رہا تھا؟ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ باپ کی انگل پکڑ کے جا رہا تھا، آگے میں نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے۔ جب میں نے بچوں کو کھیلتا دیکھا، باپ کی انگل چھوڑی، کھیل کود میں مست ہو گیا۔ میرا باپ آگے نکل گیا، میں کھیل کود میں مست ہو گیا، بچوں کے ساتھ کھیل میں مست۔ جب کھیل سے فارغ ہوا، جب میں ہوش میں آیا، میں نے دیکھا میرا باپ نہیں تھا۔ جب میں نے باپ کو نہیں پایا تو میں رونے لگ گیا، میں چیخنے لگ گیا، ہے میرا باپ کہاں ہے؟ میں باپ سے جدا ہو گیا ہے، میں تو مارا گیا، میں تو لوٹا گیا، میں تو تنہا رہ گیا، میں تو اکیلا رہ گیا۔ ہائے، ادھر سے میں رو رہا تھا، ادھر سے میرا باپ بھی مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ نکلا۔ میرے باپ نے جب مجھے روتا دیکھا، میرے باپ نے جب مجھے تڑپتا دیکھا، میرے باپ نے جب مجھے تنہا دیکھا، میرے باپ نے جب مجھے اکیلا دیکھا تو مجھے ڈانٹ کر کہا، او سعدی، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میری انگل نہیں چھوڑنی؟ او نادان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ جوانو، اپنے اپنے ہاتھ تو دکھاؤ، کن کن کے ہاتھ میں بوڑھے باپ کی انگل ہے؟ کن کن کے مبارک ہاتھوں میں بوڑھی ماں کی انگل ہے؟ میاں، جن جن کے ہاتھ میں بوڑھے والدین کی انگل ہے وہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں، اور جن کے ہاتھ میں بوڑھے والدین کی انگل نہیں ہے وہ سن لے میاں، بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، نہیں ملتا تو والدین جیسا پیار نہیں ملتا، نہیں ملتا تو والدین جیسی محبت نہیں، والدین جیسا سہارا نہیں۔ خدا را جوانو، آپ آج مجھ سے وعدہ کریں انشاءاللہ ہم والدین کی خدمت گزار بندے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ دو نصیحتیں ہوں گئی، اب تیسری نصیحتیں بتانے والا ہوں جوانوں، خاص طور پہ جوانوں کے لیے۔ جوانوں، سونے کی تختی پہ لکھنے والی تیسری نصیحت ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ میں کہنا چاہتا ہوں میاں، اے نوجوان، اگر کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، ان کا اللہ وارث۔ خدا را، غریب کی بیٹی پہ تہمت نہ لگا۔ غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو میاں کوئی بات نہیں، نہ کرنا، غریب کی بیٹی پہ تہمت بھی نہ لگانا۔ اب کس کس کا رونا رویا جائے؟ قبلہ، شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں، میں گاؤں کا رہائشی ہوں صحیح، قبلہ میرے گاؤں میں اس طرح کرتے ہیں کہ بچی کے جہیز کو چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے بہنوں والے بھائی بیٹھے ہیں، ادھر بھی ہے قبلہ فرما رہے، سارے بچیوں والے بیٹیوں والے بیٹھے ہیں۔ سید کی بات دل کے کانوں سے سنیے، جب ہمارے محلے میں کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بچی والے کیا کرتے ہیں، بچی کا جو جہیز ہوتا ہے چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا، او نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے۔ میاں، جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے
جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی، غریب بیٹی کو جوان کیا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو وہ گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، اس نے اپنی جوانی خاک میں ملا دی۔ میری قوم کے نوجوانوں نے اسے قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ کل تک جس عورت زمانہ جاہلیت میں جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ آئے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا، انسان ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ بیٹی کے فرنیچر کی پالش اتر گئی، باپ کا قرضہ ابھی تک نہیں اترا۔ جہیز کیا ہے؟ او زمانے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جہیز کیا ہے؟ یہ اس باپ سے جا کے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی چلی گئی۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہتا ہوں جوانوں کو، جوانوں اگر اپنے محلے میں کسی غریب ہمسائے کی مدد نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا۔ خدا را کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہ اڑا، غریب کی غربت پہ مذاق نہ اڑایا کر، اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میں مسلک حق اہل سنت والجماعت بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والا الحمدللہ شبیر قمر بخاری اتنے بڑے سٹیج پہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، جوانوں تمہاری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہاری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں، علماء کی موجودگی میں میں ایک جملہ بڑے دعوے سے کہنا چاہوں گا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں گا۔ جوانوں میں کہنا چاہتا ہوں، صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ تم شیعہ تو ہو، تم وہابی تو ہو، تم دیوبندی تو ہو، تم سنی تو ہو، تم سب کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ تم انسان بھی ہو؟ اگر تم انسان نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر تم انسان ہو پھر انسانیت کا حق ادا کرو۔ جوانوں اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، میاں اہم دن تو وہ دن ہوگا جب ہم لوگ یہ جان لیں گے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے میاں جی میں شالا، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا، غریب فقیر تھا، قبلہ اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا۔ اب دوسرا لباس تھا نہیں، آپ کہیں تھکے تو نہیں بیٹھے؟ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اونچی آواز نال سبحان اللہ بولو۔ ماشاءاللہ سارے تھکے بیٹھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بیٹا، سارے تھکے بیٹھے ہو۔ بس میرا انداز اس طرح کا ہے، میں نے تو پہلے بھی عرض کی، بے سورہ سا مولوی ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں میری گفتگو آئی یا نہ آئے۔
ایک فقیر تھا قبلہ، درویش تھا، جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، قبلہ اتنا غریب تر فقیر تھا کہ اس کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، اب دوسرا لباس تھا نہیں، دوسرا لباس تھا نہیں، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ میں نے سریکی میں خطاب بھی سنانا ہے، ہاں جی مجھے پتہ ہے یہاں سریکی فین بھی کافی بیٹھے ہیں، یہاں جو آخری نصیحت ہے وہ انشاءاللہ سریکی میں سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ جو سنا رہا ہوں نا یہ بات دل کے کانوں سے سننی ہے۔ قبلہ ایک فقیر تھا، غریب فقیر تھا، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا، ننگا جسم لے کر یہ فقیر بادشاہ کے دروازے پر گیا، جہاں قبلہ بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے نا، کتوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، بادشاہ کی طرف دیکھا، کہا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ بادشاہ نے کہا جی کون سی بات ہے؟ کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، یہی کچھ کروں گا تجھے کفن دے کر۔ جوانوں خدا را اس فقیر کا جو جواب ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب بادشاہ نے کہا فقیر میاں مثال کے طور پر اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، اور تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ او بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا؟ او دینا ہے تو مجھے آج دو، آج مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، آج مجھے چٹے لباس کی اشد ضرورت ہے، آج میں زندہ ہوں خدا را میری زندہ لاش کو ڈھانپ لو۔ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گئے۔ خدا را جوانو اپنے آنے کا مقصد پورا کرو، دنیا میں آنے کا، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ آخری نصیحت دل کے کانوں سے سنیے گا، جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں لمبی عمر ہوئی، شراب نہ پیتا کر۔ کیا صحیح ہون ذرا میرے نال بولیو صحیح، کیا صحیح؟ شراب مجمع وچ کوئی بھی بندہ شرابی بیٹھا ہوئے، میں سید ماں دا پتراں، سید باپ دا پتراں، توڑے قدماں دے ہاتھ لا کے خیرات منگنا، جی میں شاءاللہ شراب نہ پیتا کر۔ جڑا بندہ شراب پیندے او دنیا وچ بھی ذلیل تے آخرت وچ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سونے سوی جوانی دیتی ہے، سونے ورگی زندگی دیتی ہے، تو اپنی جوانی کیوں برباد کرے نا؟ شراب دے ذکر آیا، قبلہ میں کو مولا حسین دا او جملہ یاد آ گیا ہا، کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں انشاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہوئی، یزید دی بیعت کر گیا، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا آکھے بھی یزید دی بیعت کر جڑے کتا لڑیں دے، اور ہندی بیعت کرن جڑا شرابہ پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمائے لوگو انہا میرے ہتھنو ویکھیا نے، انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمیا ہے، ایک کٹات سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اے ہاتھ جی میں انشاءاللہ
لکھتی میں لمبی عمر ہوئی تیرے مرشد امام حسین نے ترے ترے ڈہیں دی بھوک برداشت کیتی ہے شراب بھی دے ہاتھ نہیں دیتا ایمیں نہ صحیح اچھا جے کو سمجھ نہیں آندی بیٹھی او بھی ذرا سبحان اللہ بولے چاہو اتنے سانے کو سمجھ نہیں آندی نہ تجھے سرے کی سمجھ دیو نہ اردو سمجھ دیو میں اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر مسجد ہے ذرا خاموش ہو کے مسجد دا احترام بھی ضرور کیجیے لکھتی میں لمبی عمر ہوئی تیرے مرشد امام حسین نے ترے ترے ڈہیں دی پیاس برداشت کیتی ہے شراب بھی دے ہاتھ نہیں دیتا ترے ترے ڈہیں دی بھوک برداشت کیتی ہے روٹی نہیں کھادی پانی نہیں پیتا شراب بھی دے ہاتھ نہیں دیتا کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شراب بھی دے ہاتھ نہیں دیتا معصوم اصغر قربان کر چھوڑے شراب بھی دے ہاتھ نہیں اپنا تن من دھن قبلہ سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے شراب بھی دے ہاتھ نہیں دیتا اور شراباں پی کے علی کرن والے اوے چرساں تے بھنگا پی کے حسین کرن والے کچھ شرم تے کرے او تیرے مرشد امام حسین نے شراب بھی دے ہاتھ نے انہیں گوارا نہیں کیتا تیریاں تیاریاں میں شرابیاں نہ تیریاں تو دوستیاں میں شرابیاں نہ کم دا وہ ہے کہ نام مردانہ تے کام زنانہ نام لیتے ہو حسین کا نقل کرتے ہو یزید کی تمہیں شرم نہیں آتی اسی منہ سے شراب بھی پیتے ہو پھر اسی منہ سے مولا حسین کا نام بھی لیتے ہو وہ ایک تو بن جاؤ ایک بن جا میاں دوگلا نہ بن جی میں شاءاللہ لکھتی میں کن کھول سید دے قیمتی جملے کنج پا جی میں شاءاللہ اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے اور اگر نماز دی حالت چ مرے ہو تو مولا حسین دے غلامہ لی موت مر اللہ شراب پی کے نہ مری نہ مولا حسین دا غلام بن کے کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن نہ بنی کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن اس ویلے تک مرسیں کہنا جب تک انہاں اپنی اکھاں نال اپنی دھی بہن نو بے عزت تھی نہ دیکھ سیں میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دھی بہن دی عزت تے حفاظت فرمایا جی میں انشاءاللہ ایک عرضی آج نہیں تک کل دیکھ کے مرس اور انہاں اپنی اکھاں نال دیکھ کے مرس شیشہ اٹھاویں ہاں شیشے تے سامنے آویں ہاں اپنی شکل تو دیکھیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تے کو کتنا حسن عطا کی تھی ایسے اللہ تعالیٰ نے تے کو کتنی خوبصورت شکل عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے تے کو کتنا مقام دی تھی اللہ تعالیٰ نے تے کو کتنی عزت دی تھی وہ عزت علی زندگی جی بے عزتی علی بھلا کوئی زندگی ہے شیخ سعدی فرمیندن ہون بس غیرت دی گولی کھا غیرت علی زندگی جی بے غیرت علی بھلا کوئی زندگی اے حیا علی زندگی جی بے حیا علی بھلا کوئی زندگی ہے ہائے رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کر ہمت بزدل تھیویں نہ او سچ منہ تے آنکھیں ظالم نو کریں گردن اصلو نیویں نہ او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ آدھے حضور دے کلمہ پڑھنا لیں پھر غیرت علی زندگی جی پھر حیا علی زندگی آخری بات باز ختم جی میں انشاءاللہ لکھتی میں آخری وہی نصیحت جڑی تو سب پہلے سوشل میڈیا سے سن دیو جوانو آخر میں کہنا یہی چاہوں گا صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے بس قصہ مختصر سے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا
اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ایک صحابی تھا، اس کا اونٹ رات کو بہت زیادہ رویا کرتا تھا۔ ایک صحابی تھا، صحابی کا نام سن کر جس شخص کی زبان میٹھی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ صدقے سے۔ ایک صحابی تھا، اس کا اونٹ رات کو بہت زیادہ رویا کرتا تھا، بہت زیادہ رویا کرتا تھا۔ اب یہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو، وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں، اور جو جوان حضرات بے نمازی لوگ کھڑے ہیں وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ آج کل خطیب حضرات کو نماز کا درس دینا بہت ہی مشکل بن گیا۔ امام مسجد تو چلو نماز کا اپنا ہو گیا بیان کرے ہر جمعے میں ہر نماز کے بعد، لیکن جو خطیب ہوتا ہے نا، اگر خطیب بھی دور سے آنے والا خطیب بھی نماز کا ذکر چھیڑ دے کوئی پسند ہی نہیں کرتا، کوئی سنتا ہی نہیں۔ لیکن میرا تو مشن بھی یہی ہے، میرا تو مقصد بھی یہی ہے، میں نے آپ لوگوں سے گندم تو نہیں لینی میں۔ ایک صحابی تھا جس کا اونٹ رات کو بہت زیادہ رویا کرتا تھا۔ ایک دن یہی صحابی میرے کریم نبی، میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا، بندہ نواز سونیا قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے۔ آپ تو جانوروں کی بولیاں جاننے والے ہیں، آپ ذرا میرے اونٹ سے پوچھیں نا کہ آخر وہ رات کو کیوں روتا ہے۔ میرے کریم نبی، میرے میٹھے نبی نے فرمایا، جاؤ اپنے اونٹ کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ بات قابل توجہ، اونٹ آ گیا، رات کو زاروں کا تار رونے والا، بہت زیادہ رونے والا اونٹ میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، سامنے حاضر کر دیا گیا۔ سامنے آیا، میرے کریم نبی نے پوچھا، اونٹ میاں بتا رات کو بہت زیادہ کیوں روتا ہے تو؟ کیا تجھے تکلیف ہے؟ کہا نہیں حضور تکلیف بھی نہیں۔ کیا تو رات کو ڈرتا ہے؟ نہیں حضور ڈرتا بھی نہیں۔ کیا تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ کہا نہیں آقا ظلم بھی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مالک تیرے اوپر بہت زیادہ وزن ڈالتا ہے؟ نہیں آقا وزن بھی نہیں ڈالتا۔ کیا تیرا مالک تجھے چارہ نہیں ڈالتا، پانی نہیں پلاتا؟ نہیں آقا چارہ بھی ڈالتا ہے، پانی بھی پلاتا۔ کیا تیرے مالک نے تیری آنکھوں کے سامنے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے؟ نہیں آقا یہ بھی نہیں کیا۔ اونٹ میاں پھر بتا تو صحیح آخر تو کیوں روتا ہے؟ جوانو خدا را۔ اب اس اونٹ نے میرے کریم نبی کو اپنے رونے کی وجہ بیان کی، رونے کی وجہ سنائی۔ اونٹ میاں پھر بتا تو صحیح آخر تو کیوں روتا ہے؟ تیرا مالک تجھے پانی بھی پلاتا ہے، چارہ بھی ڈالتا ہے، تیرے اوپر وزن بھی نہیں ڈالتا، تیرے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا، آخر کس وجہ سے تو روتا ہے؟ اس اونٹ نے کہا آقا میرے رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میرا یہ جو مالک ہے نا، یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ میرا یہ جو مالک ہے نا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور یہ میرے سامنے چار پئی بچھا لیتا ہے، چار پئی پہ سو جاتا ہے۔ مالک جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے نا، جب میں ان آنکھوں سے اپنے مالک کی چار پئی کے نیچے سے جب جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل جل جاتا ہے۔ جب میرا دل روتا ہے تو میری آنکھیں بھی رونے لگ جاتی ہیں۔ آئے جوانو، مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کہ بلا مالک بلال کو تتی ریت پہ گھسیٹ کے نا
اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، نیچے میرے سونے محمد کا بلال مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، او بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، او تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا، میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں۔ تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاتے ہو نا، اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، وہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا، میرا حال پوچھنے والو، او مظلوم کا حال پوچھنے والے، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، وہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا، میاں آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو، یہ کھال جو ہے نا یہ ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخری نصیحت، باز ختم، آخری نصیحت قبلہ، میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، بہت ہی گندی، وہ یہ ہے وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں۔ مجمع میں سے کافی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا ایک ہی کام ہوتا ہے، صحیح، وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جھگڑاتے ہیں، تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ نہیں، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے علاقے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ متقی، پرہیزگار، درویش، اللہ کے نیک، جڑے تو سے کھلتے بیٹھے ہوتا رہے ہو تو میں کچھ زیادہ شک پو لگ۔ اچھا سے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ جو جن کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جھگڑاتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے اور کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ کیا اس طرح کے کام تجھے زیب دیتے ہیں؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اور کیا دوسروں کا پردہ فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آخری نصیحت، آخری بات، واز ختم۔ قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھے، انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اچھا ہوتا؟ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی عیب ہیں یا نہیں۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، بوڑھے والدین کی خدمت کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ بھائی محمد یونس صاحب، حاجی محمد یونس قاضی صاحب نے بندہ نچیز کو بلایا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے، ان کے بھائیوں کی خیر فرمائے۔ جتنے دور دراز سے میرے بھائی چل کر آئے سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔